بخاری نے جز رفع الیدین میں ایک مناظرہ نقل کیا ہے عبداللہ ابن مبارک کا اپنے استاد امام حنیفہ کے ساتھ. جب امام حنیفہ نے سنت کا مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہہ دیا سلام پھیرنے کے بعد کہ عبداللہ ابن مبارک سے کہ مجھے لگا تم نماز میں اڑنے لگے ہو جو تم بار بار یوں کرتے ہو. جب کوئی شخص سنت کا اس طرح مذاق اڑائے تو اس کا جواب بھی پھر پھکی سے دیا جاتا ہے. تو وہ پھکی عبداللہ ابن مبارک نے دی اور کہا کہ امام صاحب استاد جی رکو ذرا صبر کرو، اگر آپ پہلا رفع الیدین کرتے وقت نہیں اڑے تو میں دوسرے اور تیسرے اور چوتھے کے اوپر کیوں اڑ جانا تھا میں نے. اس پہ امام حنیفہ خاموش ہو گئے. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی بولتی بند ہو گئی، پھر کہیں گے توہین کر دی، لیکن اس کے بعد جو امام بخاری نے کلاس لی ہے نا اور انہوں نے جو جملے لکھے ہیں وہ اتنے سخت ہیں کہ جو لوگ سنت کے ساتھ یہ کریں ان کا حشر یہی کرنا چاہیے. اور پھر بڑی سخت الفاظ انہوں نے یوز کیے عبداللہ ابن مبارک کے حق میں امام حنیفہ کے خلاف، اور ظاہر ہے وہ سارے الفاظ سنت کی محبت میں تھے. یقین کریں یہ وہ ساری باتیں جو میں نے ڈسپلے کرائی ہیں، آپ کو میری گرفت کوئی نظر ہی نہیں آئے گی جو یہ بڑے بڑے امام نبی علیہ السلام کی محبت میں اپنے سے بڑوں کے اوپر کرتے تھے. یعنی گھوڑوں کی دموں والی حدیث جب حنفیوں نے پیش کی تو جز رفع الیدین میں امام بخاری نے لکھا کہ جو لوگ گھوڑوں کی دموں والی حدیث رفع الیدین پہ لگا رہے ہیں، وہ مسلم شریف کی حدیث، وہ تو سلام پھیرتے وقت الفاظ ہیں کہ زانوں پہ ہاتھ رکھو اور یوں نہ کرو، اور دم ہلتی بھی یوں ہے، ایسے ایسے نہیں ہلتی. گھوڑا یوں دم لاتا نا، ان کا گھوڑا شاید ایسے ایسے لاتا ہو. تو امام بخاری نے کہا کہ جو یہ حدیث رفع الیدین پہ لگا رہے ہیں انہیں ڈر جانا چاہیے کہ اللہ کا عذاب نہ ان پر آ جائے. اور سورہ النور کی انہوں نے آیت نقل کر دی کہ جو رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں وہ ڈرتے نہیں کہ اللہ کا عذاب آ جائے ان پر. امام بخاری نے کہا کہ حنفیو اللہ سے ڈر جاؤ تم پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے کہ تم گھوڑوں کی دموں والی حدیث لگا رہے ہو. ابھی امام بخاری کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے بعد میں وہ بت رکھنے والی بھی لگانی ہے. اس پہ تو امام بخاری نے کوئی اس سے بھی سخت آیت ڈھونڈ کے تو ان کے اوپر لگانی تھی. اب حنفیوں کے گلے کا یہ کانٹا بنی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ جز رفع الیدین تو امام بخاری سے ثابت ہی نہیں ہے. جناب کلمی نسخے موجود ہیں اس کتاب کے پوری اسناد کے ساتھ. مکتبہ ظاہریہ کی، وہ سلطان ظاہر تھے ایک مسلمانوں میں بہت بڑے ایک سلطان گزرے ہیں، انہوں نے اپنی لائبریری بنائی تھی، اسی میں شیخ البانی بھی پڑھتے رہے. نیچے دکان تھی گھڑیاں ٹھیک کرنے کی، ان کے ابو کی چابی ان کے پاس ہوتی تھی. فالتو وقت یہ اوپر بیٹھے رہتے تھے، کرتے کرتے اللہ نے اتنا علم دیا کہ محدثین کے استاد بن گئے. ہے وہ گھڑی ساز تھے، یعنی انجینئر. ہاں کوئی مدرسے سے نہیں تھے پڑھے. پھر laws are accepted by the ulama, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the fiqh Hanafiya. Investigate personally, directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is entire attitude of Jamaat Ahmadiyya.